السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا اخبرکم برجالکم فی الجنہ النبی فی الجنہ والصدیق فی الجنہ والشہید فی الجنہ والمولود فی الجنہ والرجل یزور اخاہ فی ناحیۃ المصر لا یدورہ الا للہ فی الجنہ۔ سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 3380۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم سے کہا کیا میں تم لوگوں کو تم میں کا جنتی آدمی نہ بتاؤں؟ نبی جنتی ہیں، صدیق جنتی ہیں، شہید جنتی ہیں، اور وہ آدمی جو اپنے بھائی سے ملنے کے لیے بستی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، وہ بھی جنتی ہے۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جنتی مردوں کی نشانی بتائی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کی حدیث میں ہم نے آپ کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورت کے بارے میں بتایا۔ تو اسی حدیث کا ایک جز یہ ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی مردوں کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے کہا، ان کے صفات اور ان کے عادات اسے بتاتے ہوئے کہا کہ کون کون جنتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہم السلام جنتی ہیں، اور ان کی تصدیق کرنے والے، سچ بولنے والے جنتی ہیں، شہید جنتی ہیں، اور ان میں اس آدمی کو بھی شمار کیا گیا جو آدمی کسی بستی میں ہو، کسی خریے میں ہو، یا دنیا کے کسی بھی کنارے میں ہو، وہ دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے، یا اپنی بستی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے، یا کہیں بھی کسی مسلمان آدمی کو ملنے کے لیے جاتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرنے، اس کی اعادت کرنے، اس کی پریشانی کو دور کرنے، اس کی مدد کرنے، اس کے تعاون کرنے کے مقصد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، جاتا ہے۔ اس کے درمیان اس کی صرف خواہش ہو کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، صرف اللہ کی رضامندی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، ایک جگہ کا مسلمان دوسری جگہ کے مسلمان کو، ایک جگہ کا انسان دوسری جگہ کے انسان کو صرف اس کی تکلیف کو دور کرنے، اس کی پریشانی کو دور کرنے، اسے تسلی دینے یا اس کی اعادت کرنے کے لیے اللہ کی رضامندی کو طلب کرتے ہوئے جاتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان قیامت کے دن جنت میں ہوگا۔ یعنی یہ عمل دیکھنے میں چھوٹا دکھتا ہے، جو دیکھنے میں چھوٹا نظر آتا ہے، سمجھنے والے اسے ہلکا عمل سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھو کہ اگر ہم ہمارے گھر سے نکل کر کے کہیں دوسری جگہ یا کسی دوسرے کے گھر میں کسی بیمار کو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا اگر وہ تکلیف یا پریشانی میں ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرنے جاتے ہیں، اس کی پریشانیوں کو حل کرنے جاتے ہیں، اس کی مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کا تعاون کرنے کے لیے جاتے ہیں، غرض کسی بھی طرح سے اس کی مدد کرنے کے مقصد سے اگر گھر سے نکلتے ہیں، تو اللہ رب العالمین یہ ہمارے نکلنے کو اگر چاہے گا، اگر قبول کر لے گا، اگر پسند کر لے گا، بس اسی ہلکے سے چھوٹے سے عمل کو اللہ تبارک و تعالی
ذریعہ بنا کر کے ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور قیامت کے دن ہمیں جنت میں پہنچائے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ آج دنیا کے ہر کونے کا، ہر بستی کے ہر کنارے کا آدمی مصیبت میں ہے، پریشانیوں میں ہے، تکالیف کے اندر مبتلا ہے۔ تو لہذا ہم میں سے صاحب استطاعت جو بھی آدمی ہوتے ہیں، جو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں وہ اچھا مشورہ دینے کے لیے جائے، جو مالی تعاون کر سکتے ہیں وہ تعاون کرنے کے لیے جائے، کوئی ہمت دینے کے لیے جا سکتا ہے تو اسے جا کر کے ہمت دلائے۔ بہرحال کوئی بھی کام ہو جو اس کی مدد میں آ سکے، جو اس کے لیے فائدہ ہو سکے، ایسا فائدہ پہنچانے کے مقصد سے، اسے نفع پہنچانے کے مقصد سے، اس کا تعاون کرنے یا اس کی مدد کرنے کے مقصد سے ایک جگہ سے نکل کر کے دوسری جگہ کو جانا، اس کی پریشانی کو دور کرنا، اس کے مسائل کو حل کرنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے گا تو اس چھوٹے سے چھوٹے عمل کو ذریعہ اور سبب بنا کر کے ہمیں جنت نصیب کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہر حال میں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے اور ان کی خدمت کرنے، ان کا تعاون کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔